بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے، اور جو کوئی دعا سے پہلے اور بعد میں حمد و ثنا کے بعد درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی ہر حاجت، ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا درود پاک کی کثرت کیجیے۔ تو درود پاک کی فضیلت کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لائی ہوں کہ جو آپ کی تمام حاجات میں آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا، آپ کی تمام خواہشوں کو، آپ کی وہ خواہشیں جو کہ کئی عرصے سے پوری نہیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ عز و جل وہ خواہشیں بھی آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو ڈھیروں عطا فرمائے گا، اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے، کیونکہ رب تعالی جب عطا کرتا ہے تو اپنے بندے کو بے شمار نوازتا ہے۔ اس کے خزانوں میں ذرا بھر بھی کمی نہیں آتی۔ اس کے خزانے اس قدر بلند ہیں، اس قدر ہیں کہ وہ اس پوری دنیا کو نواز رہا ہے، اس پوری دنیا میں ہر ایک کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ مانگتا ہے تو رب تعالی اس بندے کی تقدیر میں رزق لکھ دیتا ہے۔ اب میرے وہ بہن بھائی جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جلد شادی ہو جائے، من پسند جگہ پر رشتہ ہو جائے، یا میرے وہ بہن بھائی جو یہ چاہتے ہیں کہ امتحانات میں انہیں کامیابی مل جائے، یا کہیں پر کوئی اپلائی وغیرہ کیا ہوا ہے جاب کے لیے، وہ ان کی خواہش پوری ہو جائے، رزق کی خواہش چاہتے ہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایک اچھا گھر مل جائے، مناسب گھر مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، بینک بیلنس مل جائے، یا چاہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی زیارت کر سکیں، حج بیت اللہ کر سکیں، یا خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، عمرہ و حج بیت اللہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اس وظیفے کے کرنے سے فوری عرش سے مدد مل جائے گی۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل بہت زیادہ پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ سب کو عطا فرمائے گا۔ اگرچہ بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جس نے ہمیں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور اس کے سبب کئی ہزاروں ہلاکتیں ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جب تک اللہ پاک نے ہمارے لیے موت نہیں لکھی، ہمیں نہیں مل سکتی۔ تو یہ سب خوف میں مبتلا ہونے کے متعلق خوف پھیلانے کی بجائے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اور اسی سے عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی اور موت اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر مدافعتی یعنی بیماریوں سے لڑنے والی قوت رکھی ہے، تو جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ قوت بڑھ جاتی ہے، وہ قوت زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ہر ایک جان کو پیدا فرمایا ہے، اس کی زندگی، رزق اور مصیبتوں کو لکھ دیا ہے، لہٰذا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اس بات پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ رنج ہو یا خوشی، آرام ہو یا تکلیف، سب اللہ کریم کی طرف سے ہے۔ جو مشکلات، مصیبتیں، تنگیاں اور بیماریاں ہمیں نصیب میں نہیں لکھی گئیں، وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ دربار میں حاضر ہوں اور اپنا اپنا کمال بیان کریں۔ چنانچہ سارے پرندے حاضر ہو گئے اور سب نے اپنا اپنا کمال بیان کرنا شروع کیا۔ ہدہد کی باری آئی تو وہ کہنے لگا، حضور مجھ میں یہ کمال ہے کہ میں آسمان کی بلندیوں پر بہت اونچا بھی اڑتا ہوں،
تو اتنی دور سے بھی زمین کے اندر کی تمام چیزیں دیکھ لیتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ زمین کے کس حصے میں پانی ہے اور کس میں نہیں۔ ہدہد کا یہ بیان سن کر کوا بولا، اے اللہ پاک کے پیغمبر، ہدہد جھوٹ بولتا ہے۔ اگر اس کی نظر اتنی ہی تیز ہے تو جب یہ جال میں پڑے ہوئے دانے کو دیکھ کر اس پر لپکتے ہوئے جال میں پھنس جاتا ہے تو اس وقت اسے جال کیوں نظر نہیں آتا؟ اگر یہ سچا ہوتا تو جال میں کبھی نہ پھنستا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا، کوے کے اعتراض کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ تو ہدہد نے عرض کی، یا نبی اللہ، نظر تو میری واقعی اتنی تیز ہے جتنی میں نے بتائی ہے، مگر جال میں پھنستے وقت میری نظر قضاء و تقدیر کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ کوئی انسان چاہے کتنا ہی بڑا محتاط، بہادر اور عقل مند کیوں نہ ہو، موت آ جائے تو سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جو بھی مصیبت پریشانی ہم سے ٹلتی ہے یا آنے والی ہوتی ہے وہ سب اللہ پاک کی طرف اگر اللہ چاہے تو آ سکتی ہے، ورنہ نہیں آ سکتی۔ لہٰذا کسی چیز سے خوف نہ کھائیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی خواہش ہے تو جب تک اللہ نے نہ چاہا وہ کبھی بھی نہیں آپ کو ملے گی، تو اگر اللہ نے چاہا تو آپ کی وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ تو آج جو میں آپ کو کے لیے وظیفہ لائی ہوں 10 منٹ کا وظیفہ ہے۔ ہاتھ جوڑ کر اپنے رب تعالیٰ سے مانگ لیں، اتنا مانگیں کہ وہ عطا کر دے۔ وہ رب تعالیٰ، وہ ہمارا رب ہمیں ضرور عطا کرتا ہے، بس تھوڑی سی دیر ہوتی ہے۔ وہ اگر ہم وہاں پر صبر کر لیں تو ہمارا رب ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے غور سے سن لیجئے کہ آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ کوشش کریں تہجد کا وقت ہو، اگر تہجد میں نہیں بیٹھ سکتے تو دن میں کسی بھی وقت نہایت ہی خاموشی ہو، باوضو حالت میں بیٹھ جائیں اور ایک بار سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں۔ جب ایک بار سورہ یاسین کی آپ تلاوت کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، جیسے کہ دعا کے لیے گڑ گڑا کر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہتھیلیاں سیدھی آسمان کی طرف کر لینی ہیں اور آپ نے 300 مرتبہ یا رعوف یا رحیم، یا رعوف یا رحیم، یا رعوف یا رحیم، یہ آپ نے 313 بار اس کو لگاتار پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک سے جو مانگیں گے دعا کے بعد اتنا مانگنا ہے کہ آپ کے آنسو تک نکل آئیں اور پھر اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یہ تھا معراج کا عمل، معراج کا وظیفہ۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے درود پاک روحانی وظائف چینل کو پیش کیا، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے۔ اللہ آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے اور آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جاؤ۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔